سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں لکھا ہے کہ قحط پڑ گیا تھا۔ قحط اتنا پڑا کہ فصلیں نہیں ہو رہی تھی۔ پرانے دور میں بس بارش کے پانی کے حساب سے ہی فصل لگتی تھی، تو بارش ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، کوہ طور پہ بھی جاتے ہیں۔ اب پتہ لگا جی بارش کیوں نہیں ہو رہی، تو حکم ہوا کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ سے، جس سے اللہ کریم ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اس بندے سے، اور جب تک وہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں چلا جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سب کو اکٹھا کیا، ایک میدان کے اندر مجمع اکٹھا کیا گیا اور فرمایا ہم یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات سنو، تم سب میں ہر بندہ اپنا حال جانتا ہے۔ تم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے کسی کام کی وجہ سے، کسی بد کرداری کی وجہ سے، جس کے کسی ایسے کالے کارنامے کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں، اور اس بندے کو میں کہتا ہوں کہ اس مجمع میں سے، اس میٹنگ میں سے اٹھ کے باہر چلا جائے، تاکہ پھر ہم اپنے رب سے دعا کریں اور پھر بارش ہونے لگے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ وہ بندہ بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، وہ بیچ میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر گزری تو رمجم بارش ہونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف کہ یہ جب تک وہ گنہگار نہیں نکل جاتا ہم بارش نہیں کریں گے، اب یہ بارش کیسے ہونے لگی؟ پھر اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ آپ تو فرماتے تھے کہ جب تک وہ گنہگار بندہ نکل کے نہیں چلا جاتا ہم بارش کرنے والے نہیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہوا؟ ابھی تو بندہ نکالا نہیں، ابھی اس کی شناخت نہیں کی گئی، ابھی معاشرے میں سے، سماج میں سے اس کو باہر نہیں کیا گیا، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے نے جب تو اعلان کر رہا تھا نا، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے، میرے بندے نے میرے حضور توبہ کر لی، میرا بندہ میرے آگے سجدے میں گر گیا، میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے رب آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر اس کی توبہ آئی ہے اور ادھر ہم نے بارش جاری فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اگلا سوال داغا، فرمایا یا اللہ ان میں ہے کون سا؟ ان میں وہ بدماش کون سا تھا؟ ان میں وہ چور کون سا تھا جس نے وہ بدماشی کی تھی؟ اللہ فرماتے موسیٰ ہم یہ نہیں بتاتے، یہ ہمارا اور ہمارے بندے کا معاملہ ہے۔ رب جب اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کی بے عزتی نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایتھے دا جے کوئی مسیح 15 کے دن بعد آ جائے نا، تو جڑے پرانے نمازی ہوندے کھراٹ، انہاں چ کئی عادت ہوندی جنہاں نو نمازیاں دی بےزتی کرنی کوئی 15 کے دن بعد آ جائے نوجوان، کوئی بلا بٹکا، اچھا ہاں بھائی تو آج منہ کدھر چکیا ہے؟ یہ حاکم لگ گئے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو معاف کرنے والا ہے، کس کو نہیں معاف کرنے والا۔ حکم ہوا، فرمایا لوگوں کو اپنے رب سے اس طرح نہ ڈراؤ کہ وہ پھر اپنے رب کی طرف نہ آئے، اپنے پاس سے فیصلے نہ سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رب کے پاس نعمتیں کون کون سی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، گانے گاتا رہا، گاؤں گاؤں میں جاتا ہے، بین بجا کے گانے گاتا ہے، لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، جب 70-80 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب آواز نے ساتھ چھوڑ دیا، دم نہیں ہے پھیپڑوں میں بین بجانے کا، مدینہ منورہ کے پاس ہی کہیں رہتا ہے، اتنے حالت خراب ہو گئی۔ ایک بات اس بات پہ ذہن میں آئی، یاد رکھ لو دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ مطلب کے ہیں۔ جب تک عزت ہے بڑے یار ملیں گے، دولت ہے بڑے یار ملیں گے، جوانی ہے بڑے یار ملیں گے، ہنڈیا میں قورمہ پکڑا بڑے یار ملتے رہیں گے، پیسہ دولت ہے تو بتیری عورتیں متوجہ ہوں گی، اولاد بھی سر پہ بٹھا کے رکھے گی۔ دنیا کے جتنے رشتے ہیں نا، یہ جو دنیاوی رشتے جو تانے بانے ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے
مطلب کے اوپر ٹکے. جب بندے کی جان نکلتی ہے نا، جتنے وارث ہیں، جتنے عزیز و قارب ہیں، بار بار پوچھتے ہیں جنازہ کب اٹھاؤ گے، کچھ جلدی کر لو، ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے. جن کے لیے تو ٹھگیاں مارتا رہا، بے ایمانیاں کرتا رہا، جن کو خوش کرنے کے لیے ساری ساری رات سفر کیا، جن کی بے ایمانیاں کر کے جن کے پیٹ میں بہترین کھانے کھلائے، وہ بھی تیرے مرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جنازہ کتنی جلدی ہو جائے گا تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں. تو رشتہ تو ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمہ وقت اپنی امت کے لیے فکر مند ہے. تو وہ لکھا ہے، مغنی جو ہے گانے والا جو تھا، وہ مدینہ منورہ کی مساوات میں کہیں رہتا تھا، گانے گا کے پیسے کماتا تھا. اب آواز بند ہو گئی، اتنے لالے پڑ گئے کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں رہے. کبھی کہیں جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو ایک دن مدینہ منورہ میں پاس میں کہیں تھا، 70 سال میں کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا، 70 سال میں کبھی رب کو پکارا نہیں، 70 سال میں کبھی عبادت نہیں کی. 70 سال بعد جب بالکل تھک گیا، بھوک سے پریشان ہو گیا، اچانک خیال آیا تو ایک جگہ جنگل میں بیٹھا ہے مدینہ منورہ کے قریب ہی، تو اپنی جھولی پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرا بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں، الہ العالمین آپ مجھے معاف فرمائیں، میری مدد کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 24 گھنٹے درہ ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ کوئی غلطی کرے تو اس کے درہ لگایا جائے. مسجد نبوی میں سو رہے ہیں آرام سے، نماز کے بعد کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، لیٹے ہوئے ہیں. کسی نے آواز ماری، عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز کی کہ عمر تم یہاں سو رہے ہو، وہاں جنگل میں ایک آدمی بھوکا اپنے رب کو پکار رہا ہے. اب یہ اچانک اٹھے اور پھر وہاں گئے. جب جنگل میں اس بندے کو دیکھا نا دور سے تو تیز تیز جا رہے ہیں. اب یہ بڑے میاں کیا سوچ رہا ہے، یا اللہ 70 سال بعد تجھے پکارا، پہلی بار بھیجا بھی تو عمر فاروق کو درہ لے کے بھیجا ہے. اب یہ ڈر گیا بندہ کہ لگتا آج عمر کا سامنا ہوگا، پوچھے گا گانے کیوں گاتا تھا، کیوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب جانے لگے تو ان کو دیکھ کے واپس پلٹا. ضعیف آدمی تھا، زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 2-3 آوازیں دی، رک جا رک جا. آخر رک گیا، بڑا گھبرایا ہوا ہے کہ حضرت عمر پوچھیں گے یا میرے کہیں درے نہ مارے جائیں، سزا نہ دی جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے اپنے رب کو پکارا ہے، مجھے بھیجا گیا تیری خدمت کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیری خدمت کے لیے. کیا چیز چاہیے؟ گھر چاہیے، روٹی چاہیے، سرمایہ چاہیے، خلافت سے دیا جائے گا سب کچھ. جب اس بوڑھے آدمی نے یہ بات سنی نا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین میری خدمت کے لیے آئے ہیں نا، تو زمین پہ بیٹھا، پھر رونے لگا، پھر دونوں ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھائے. فرمایا یا اللہ میں نے تو 70 سال تجھے پکارا ہی نہیں، اور 70 سال بعد پہلی دفعہ تجھے پکارا ہے، پہلی دفعہ توبہ کی ہے، اور تو نے امیر المومنین عمر بن خطاب جیسے عظیم الشان انسان کو میری خدمت کے لیے بھیجا ہے. اپنے رب کا شکر اس طرح ادا کرنے لگا کہ وہیں پر جان نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو گیا اور حکم ہوا کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 1 قدم چلتا ہے، میں 70 قدم اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ 1 قدم چلتا ہے، میں 70 قدم. اب یہ چلتا ہی نہیں. یہ کہندا بابیاں کو جانا ہے تویز لین، یہ کہندا میں تھا کسی سرمایہ دار کے پاس جانا ہے سود پر پیسے لینے، یہ تو کہتا ہے کہ میں نے قرض اٹھانا ہے، یہ تو اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے کہتا میں نے تباہی کی طرف جانا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے ما غرک ربی ربک الکریم. جو طلبہ ہیں ان کو پتا ہوگا یہ لفظ ماں جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ تیری جوانی یا تیری دولت یا تیری شہرت یا تیرا اقتدار یا تیری دکانداریاں، فرماتے ہیں ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ تیرے پاس رہے گی. پاس رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول محمد.
اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں کچھ دن بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے، روز گناہ کرتا ہے، روز معافی مانگتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا؟ فرمایا جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تمہارے میں اللہ نے زندگی، اللہ فرماتے ہیں آنا تو ہے ہی میرے پاس، کفن میں منہ چھپا کے کیوں آتا ہے؟ زندہ چلتا پھرتا آنا تو ہے اللہ کے حضور، اور جب آنا ہے اللہ کے حضور اگر زندہ آتے رہیں گے تو پھر کفن کے اندر جب جائیں گے تو اللہ فرما دیں گے کہ میرا دوست آ رہا ہے، فرمائیں گے میرا دوست آ رہا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی پرواہ، اللہ کے دوستوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی زندگی کی اور موت کی۔ اس بات پہ مجھے والد محترم مرحوم ہمارے شاہی امام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے جنہوں نے انہیں دیکھا ہوگا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ تو جہاں تشریف رکھتے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن انتقال سے 3 مہینے پہلے، تو مجھے اچانک بلایا، میں تھا، قاری الطاف الرحمان صاحب تھے یا مستقیم بھائی، 2-3 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک مینوں کہنے لگے، کہندے یار اسی جد مرنا ساڈا حساب نہیں ہونا، اور پھر رونے لگے۔ میں کہا کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا جنہوں کی اللہ سے دوستی ہو، جن کی گورنر ہاؤس میں پہچان ہو، جن کی پردھان منتری سے جاری ہو، جن کی اچ ادھیکاریوں سے جاری ہو، ان کی کار کو بیریئر پہ روکا جاتا ہے، ان کے لیے چیک پوسٹوں کے اوپر روکا جاتا ہے کبھی ان کو؟ ان کی گاڑیاں تو سیدھی دروازے تک جاتی ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اور فرمایا جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی پھر ان کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ان کے دل کے اندر۔ زندگی کا لطف یہی ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اور اللہ سے دوستی تب ہوگی جب بندے کو یقین ہو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے واچ کر رہا ہے، جس کے سامنے میں ہوں، جو اندھیرے میں بھی مجھے دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے، اور جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جو میں دل میں سوچتا ہوں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، فرشتے بیچ میں تھوڑی سی تنکا مارتے، تنکا سمجھتے ہو، پنچ کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو ڈر کے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے پتہ ہے۔ فرشتوں کو کہتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب میں معاف کر دوں گا یہ پھر یہی کرے گا بعد میں، لیکن میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ میرا بندہ معافی مانگنے آئے تو صحیح، اپنے گناہوں کی طرف تھوڑا متوجہ تو ہو۔ اور جو لوگ مسجد نہیں آتے نا، وہ یہ نہ سمجھا کریں بھی ان کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے آ کے پوچھا، بڑے اللہ کے ولی تھے، فرمایا شاہ جی مسجد چان نو دل نہیں کرتا۔ اور فرمایا کملیا گل یہ نہیں ہے کہ تیرا مسجد چان نو دل نہیں کرتا، مسجد والا تینوں مسجد چ بلان لی تیار نہیں۔ اس لیے جن کو توفیق نہیں ہے سجدے کی، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں آپ صحت مند ہے تو اللہ راضی ہے، پیسے آ رہے ہیں تو اللہ راضی ہے، اولاد بہت ہے تو اللہ راضی ہے، بیوی اچھی ہے تو اللہ راضی ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی کی علامتیں نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، فرمایا میں تو رب کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر بھی جانور زیادہ ہوتے ہیں، اولاد زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، خزانہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ سے ڈرتا بھی نہیں اور آپ نے سب کچھ اس کو دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ جو اس وقت کا سخت عذاب ہے وہ ہم نے اس بندے کو دیا ہے۔ یا اللہ کون سا عذاب ہے جو آپ نے اس بندے کو دیا؟ فرمایا موسیٰ جو دنیا کا سخت عذاب ہے وہ اس کو دیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا عذاب ہے؟ فرمایا موسیٰ ہم نے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اس کو سجدے سے محروم کر دیا ہے، یہ عبادت نہیں کر سکتا، اب دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے رب کی محبتوں کی قدر کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں
ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کر سکتی ہے، پھر بھی وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آئیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کو رات کو پکاریے، اپنی ضرورتیں اللہ سے کہیے، اپنی بات چیت سارا دن اللہ سے کیجیے، دوسروں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگیے، اپنی جو آنے والی پلاننگ ہے اس کا مشورہ اللہ سے کیجیے۔ تمام گفتگو جو ہے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو بار بار پکاریں گے، اگر ایک سوئی بھی گم ہو جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کے راستے کھول دے گا اور آخرت میں بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے بات ذہن میں آئی کہ ابھی ٹرکی میں زلزلہ آ گیا اور سیریا میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھیجا جائے، تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں کی مسلمانوں کی جو حکومت ہے ٹرکی کی، وہ تو ماشاءاللہ ناٹو کی ممبر ہے، طاقتور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکال دے۔ لیکن اس دوران بڑی حیرت ہوئی جو ہماری سرکار ہے یہاں، جیسے ہی ٹرکی میں زلزلہ آیا تو فوراً ہماری پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں سے وہاں مدد کے لیے ہر دیش نے اپنی فوج کے لوگ وہاں بھیجے۔ ہمارے والے بھی ماشاءاللہ 10 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ تو میں تو سرکار کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں مسلمان جو دب گئے ملبے میں ان کو نکالتے ہو، اور میوات میں جنید اور ناصر جیسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے رہتے ہو۔ تصویر کے یہ دو رخ کس طرح بناتے ہو؟ اپنوں کے اوپر ظلم ہے، حکومت کے اداروں کو نظر نہیں آیا کہ جن 2 مظلوم بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ شک کی بنیاد کے اوپر، آج بھی لوگ وہاں گاؤں میں بیٹھے ہوئے روزانہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو باہر دنیا میں سمجھتا ہوں مدد سے پہلے اپنے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو مذہب کی بنیاد کو انصاف کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ دین نے یہ سمجھایا اور پوری دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جب عدالت میں جج کرسی پر بیٹھتا ہے، یا جب کوئی پولیس افسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے، یا کوئی حاکم اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، دیانت داری ہوتا ہے، لوگوں سے برابری ہوتا ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ 2 بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ 1450 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر، کسی نہتے پر، کسی غریب پر، کسی مظلوم پر، کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر کبھی 1-2 لوگوں کو، جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھنس جاتا ہے تو سارے گیدڑ جمع ہو جاتے ہیں وہاں، تو کسی کو اکٹھے ہو کر 20-25 لوگوں کی طرف سے صرف 2 لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی ہمت کی علامت نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی، خدا کی عدالت موجود ہے، کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی۔ اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں، جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیے گئے، ان کو بھی کہتا ہوں بڑی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد ہندوستان میں ہم نے انصاف کو لے کے رہنا ہے۔ اور جتنے مسلمان لیڈران ہیں پورے ملک میں، جو خاص کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے اپنے صوبے کی ویدھان سبھا کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو جتا کے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اس لیے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کا ذکر کرو، ان کو انصاف دلاؤ۔ آپ کو اس لیے نمائندہ بنایا تاکہ آپ ہمارے دکھ اور درد کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیان کر سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ وہاں جا کے خاموش تماشائی بنے رہو۔ تو یہ میں گزارش کروں گا بھارت سرکار سے بھی، اور ہریانہ اور راجستھان کی دونوں حکومتوں سے، کیونکہ وہ گاؤں جو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ شاید راجستھان میں
جہاں کے وہ رہنے والے ہیں بچے، اور جو حادثہ ہوا وہ ہریانہ میں ہے، کہ جب انصاف دیں تو آنکھوں کے اوپر کسی بھی مذہب کی کوئی اینک نہ لگائی جائے، بلکہ یہ سمجھ کے دیا جائے کہ اس ملک میں انصاف کا راج قائم رہنا چاہیے، غنڈہ گردی کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔